وأصحابه الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونور ربنا ورحمة ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اما بعد، معزز مکرم حاضرین و سامعین، آج 21 رمضان المبارک آخری عشرہ، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ احسان ہے کہ اس مالک کے کل نے، خالق کے کائنات نے ہمارے گناہ گار ہونے کے باوجود، سیاہ کار ہونے کے باوجود، گناہوں پر مصر ہونے کے باوجود، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس مالک نے کرم کیا ہے کہ رمضان المبارک عطا کیا ہے. کہ اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنا خاص صرف فضل کیا ہے اس نے اپنا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں. ہمارے احوال ایسے نہ تھے کہ ہمیں کچھ نوازا جاتا، مگر وہ کریم ہے، ہمیشہ کرم فرماتا ہے، رحیم ہے، ہمیشہ رحم فرماتا ہے. اسی نے رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اپنے حبیب کے صدقے سے جس طرح سے فرمایا: حبیب، میں تیری امت کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں. حبیب کے صدقے سے اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اس کا کرم ہے، احسان ہے. اور آج میں اور آپ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، 21 رمضان المبارک. کون علی؟ وہ علی جس کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی. وہ علی جس کی تربیت میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کی ہو، جس کو بچپن سے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا بنا لیا ہو، ان کے والد سے لے لیا، کیونکہ حضرت علی کے والد
حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے اور آپ کے چچا حضرت عباس نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے ان سے ایک ایک بیٹا لے لیا. حضرت عباس نے بھی ایک بیٹا لیا اپنے بھائی کا کہ آپ سے کچھ، تاکہ آپ سے ان بچوں کا بوجھ کم کیا جائے. ایک کو حضرت عباس نے لیا. دوسرے خوش نصیب میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں آئے. وہ کون تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے، غور کیجئے گا، جنہوں نے اسلام سے پہلے کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی. زمانہ شرک کے وقت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکے. کس لیے؟ کیونکہ وہ میرے آقا کی صحبت میں تھے. میرے آقا کی صحبت ایسی صحبت جس نے ایک لمحہ اٹھا لیا، جس نے صحبت کا ایک لمحہ اٹھا لیا. آج کائنات کا جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا قطب ہو، جتنا بڑا ابدال ہو، جتنا بڑا عبادت گزار ہو، ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جس نے ایک لمحہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لیا. ایک لمحہ کی بات ہے. سیدنا امام علی تو وہ ہیں جن کو بچپن سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صحبت کے لیے منتخب فرما دیا. ہاں، سب سے پہلے بچوں میں اور دوسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے پہلی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدنا امام علی کا نام آتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا. وہ علی جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کر دی. جنہوں نے سب سے پہلے، جب جان کی بازی آئی، جان کی باری آئی، حضرت امام علی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے لیے پیش کیا. آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف چلتے ہیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کرنے لگے، ہجرت کی رات تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں امام علی سے کہا، علی آج ہمیں حکم ہو گیا ہے، ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مگر تم ایک کام یہ کرنا، ہمارے بستر پر سونا ہے تمہیں. حضرت علی جانتے تھے، میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کفار نے گھر کو گھیر لیا ہے. کفار کے جرنیل، سب سے طاقتور 50 لوگ انہوں نے اکٹھے کیے. کیوں؟ اکیلے کی ان کی بس کی بات نہیں تھی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ کسی ایک کی جرت. انہوں نے کہا کہ نہیں، 50 ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص لیا. کیوں؟ تاکہ محمد مصطفیٰ کو جب شہید کر دیا جائے، اگر فدیے کی بات آئے تو یہ ایک قبیلے کی جرت نہیں ہے کہ فدیہ ادا کر سکے. 50 پر تقسیم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ فدیہ ادا کر سکے. میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا، علی آج کی رات تم نے دیکھو باہر کافر ہیں، اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، میری جان کے دشمن ہیں، اللہ کا حکم آیا ہے، آج تم اس پر خطر رات کو ہمارے بستر پر گزارو گے. دشمن کا یہ نہیں ہے، گمان کی بات نہیں ہے،
کہ گمان ہو کہ دشمن آ سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے گمان، یہ گمان کی نہیں، وہاں پر دشمن موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کو کہہ رہے ہیں علی دشمن باہر موجود ہے، اس وقت میں اعلیٰ ترین اسلحے سے لیس ہے، اعلیٰ ترین اس وقت کا سب سے بہترین اسلحہ ان کے پاس ہے، لمحہ ایک لمحے کے اندر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر علی میں مصطفیٰ محمد الرسول اللہ آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آج کی رات میرے بستر پر آرام کریں گے، اور صبح اٹھ کر یہ جتنی بھی امانتیں رکھی ہیں، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے، اسی گھر کے تھے، اسی گھر میں تربیت پائی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک بات کو جانتے تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے گھر کے اندر تھے، آپ کے چچا کے بیٹے بھائی ہوتا ہے وہ تھے، آپ نے فرمایا تم نے صبح اٹھنا ہے، یہ جتنی بھی امانتیں ہیں ان سب کو ان کے جو حقدار ہیں، جو ان کے مالک ہیں، ان کو سپرد کر کے مدینے پہنچنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، غور کیجیے گا، اللہ کی قسم اس رات میں جو سکون کی نیند علی نے کی ہے ایسی کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ لوگ حیران ہیں، وہاں پہ کافر موجود ہے، دشمن موجود ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 50 لوگ، ہٹے گھٹے نوجوان، اپنے قبیلوں کے سب سے طاقتور لوگ موجود ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج کی رات جو مجھے سکون کی، جیسی سکون کی نیند آئی ہے ایسی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ پوچھا گیا کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہاں پر دشمن موجود ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، دشمن کی جرأت ہی نہیں ہے مجھ علی پر حملہ کرے، کیوں؟ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا علی صبح اٹھنا ہے، ہاں صبح اٹھنا ہے، اٹھ کر یہ تمام کی تمام امانتیں تم نے سب لوگوں تک پہنچانی ہیں، دینے کے بعد مدینے بھی پہنچنا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کا فرمایا ہو تو موت کہاں سے آ سکتی؟ ہاں آقا نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ علی صبح امانتیں دینی ہیں، کہتے میں سکون سے سو گیا، سکون سے، اس رات کو سکون کی نیند۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کیا خبر کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ جائے، مگر آج تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہے علی صبح اٹھنا ہے، دیکھ کے مدینے بھی پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مدینے پہنچنے تک گارنٹی ہے۔ ہاں وہ علی قربان جاؤں، جب باری آتی ہے سیدنا امام علی کی شان کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سیدنا امام علی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ علی جب خیبر کی بات آتی ہے مرحب للکارتا ہے، کہتا ہے کوئی تم میں سے جو آئے میرا مقابلہ کرے۔ خیبر کا بڑا مشہور پہلوان تھا، سیدنا امام علی گئے، اللہ